اور پھر ایک بہت زبردست حدیث ہے، ویرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویرلی the world is only the world has only 4 kinds of people. دنیا میں 4 قسم کے لوگ. There is one whom Allah has granted wealth and knowledge, so he fears his Lord in them, upholds family ties, and fulfills the rights of Allah over him. He is in the best position. سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ نے دولت بھی دی اور نالج بھی دیا. یہ بہترین کمبینیشن. ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اسلام مفلسی کا نام ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ خوشی 4 چیزوں سے بھی ملتی ہے. اس میں دولت کا بھی ذکر ہے، اس میں نیک بیوی کا بھی ذکر ہے، اچھی عورت کا بھی ذکر ہے، اس میں گھر کا بھی ذکر ہے، اچھے گھر کا اور اچھی سواری کا بھی ذکر. تو ہیپینس کا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بھی کانسیپٹ ساتھ میں بتا دی. تو بتایا کہ بیسٹ کمبینیشن یہ کہ آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے اور علم بھی ہے، اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، فیملی ٹائز آپ ہولڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ آپ پورے کرتے ہیں. یہ بیسٹ کامبو ہے. اگر تو کوئی ایسا ہے تو یہ بہترین ہے. دیر از ون، پھر فرمایا پھر ایسا بھی ہے جس کے پاس نالج ہے لیکن ویلتھ نہیں ہے، اور اس کی انٹینشن بہت سنسیئر ہے. تو وہ اللہ سے کیا کہتا ہے کہ اللہ اف آئی ہیڈ ویلتھ، اگر میرے پاس ویلتھ ہوتی تو آئی ووڈ ہیو ایکٹیڈ لائک دس پرسن، تو میں بھی اس بندے کی طرح بہت خرچ کرتا. یعنی اس نے اپنا ریفرنس پوائنٹ کیا بنایا؟ وہ امیر آدمی جو خرچ کرنے والا ہے، وہ امیر آدمی نہیں جو 2 نمبر ہے، یا وہ امیر آدمی نہیں جو شارٹ کٹ سے امیر ہو رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا فوکس وہ امیر آدمی ہے جو بٹ کوائن اور پتہ نہیں کہاں سے امیر ہو رہا ہے. یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے بٹ کوائن، میری اس پہ خاص ریسرچ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ علماء کرام کو سن سکتے ہیں. پوائنٹ اس کہ امیر آدمی کو بھی آئیڈیل بنانا ہے تو کس امیر آدمی کو بنانا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو آئیڈیل بنائے نا، اس آدمی کو، امیر آدمی کو کیوں آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں جو بس امیر ہو ہی جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نوز بیسٹ. بٹ اینی وے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اسی آدمی کی طرح ایڈ کرتا. اف دیٹ از ہز انٹینشن، اگر یہ اس کی انٹینشن ہے، ہی ول ہیو دا سیم ریوارڈ ایز دی ادر، تو پھر اس کا مقام اور اس کا ثواب بالکل اتنا ہی ہے جتنا پہلے شخص. امیجن، اتنی آسانی ہے کہ تیرے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن نیت پیسہ خرچ نہیں کیا تو ریوارڈ وہی ہے جو پہلے آدمی کو مل رہا ہے. پھر کہا دیر از ون whom Allah has granted wealth but not knowledge. پیسہ بہت ہے لیکن علم نہیں ہے. دیکھیں علم کی کتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بے شک علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے، علم والے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ علم سے تقوی بڑھتا ہے. اللہ کے بارے میں جتنا علم آتا جائے گا آپ کا تقوی بڑھتا جائے گا. قرآن کا جتنا علم آتا جائے گا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. علم از ویری امپورٹنٹ. اچھا، اس کے پاس ویلتھ بڑی ہے لیکن علم نہیں ہے. ہی اسکوینڈرز ہز ویلتھ ان اگنورینس، تو وہ اپنی ویلتھ کو دکھلاوا بھی بہت کرتا ہے اور خرچیلا بھی بہت ہے جہالت میں، ان اگنورینس. ہی ڈز ناٹ فیئر اللہ ان اٹ، اللہ سے نہیں ڈرتا اسپینڈ کرتے ہوئے، حرام کاموں میں بہت اسپینڈ کرتا ہے. ہی ڈز ناٹ فلفل ہز ڈیوٹیز ٹو ہز فیملی، فیملیز کے بارے میں نان سیریس ہے. اینڈ ہی ڈز ناٹ فلفل دا رائٹس آف اللہ اوور ہم، اللہ کے حقوق نہیں کرتا پورے. ہی ول بی ان دی ورسٹ پوزیشن، تو وہ بدترین پوزیشن میں ہے کہ ویلتھ اس کے لیے فتنہ بن گئی. یہی وہ شخص ہے نا کہ جس نے دولت بڑی کمائی لیکن فائدہ کوئی نہیں. There is one whom Allah has granted neither wealth nor knowledge, and he says, if I had wealth, I would have acted like this person. If that is his intention, he will have the same sin as the other. چوتھا وہ شخص ہے جو غریب بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، اور لیس نالج کی بیسس پہ وہ کمپیئر کس سے کر رہا ہے؟ پیسے والے سے. اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بڑی پارٹی کرتا، میں بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا. نیت کیا ہے؟ بڑی گاڑیوں میں گھومنا، پارٹی کرنا. تو اس کا جو گناہ ہے وہ پھر اس کے بھی ذمہ آ رہا ہے کہ بس تیری نیت یہ ہے تو تجھے بھی وہی گناہ مل رہا ہے. تو تمام چیزیں نیت پر گھومتی ہیں. آئیڈیلز اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تو پھر وہ جو بندہ جو آپ کا آئیڈیل کام کر رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ریوارڈ ملتا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ایسا بنوں. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آئیڈیل کوئی بھی نہیں، وہ اولین ہے. اس کے بعد صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف کو بندہ بنائے، پھر امیر آدمی کو بنانا ہی آپ نے آئیڈیل، تو پھر ان کو آئیڈیل بنائیں. دیکھیں وہ کیسے امیر ہوئے، دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا ان کی فلسفی تھی، کتنا خرچ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو آئی از ویری امپورٹنٹ. IRP 3 جو میں آپ کو ایڈوائسز کر رہا ہوں. ڈزنٹ میٹر، جو کرنا ہے کرو. میں تو ایون کہیں کسی لبرل ادارے میں بھی جاتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ملالہ یوسف زئی کو کرنا ہے سپورٹ کرو. نیت کیا ہے؟
व्हाट्स योर इंटेंशन? कूल बनना है इसलिए स्पोर्ट करना है क्योंकि इट्स कूल टू स्पोर्ट मलाला, ये नीयत है तो फिर ये दुनियावी नीयत है, ये तो एक बेवकूफ़ाना नीयत है। लेकिन अगर इफ़ यू ट्रूली बिलीव कि शी इज़ डूइंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, शी इज़ डूइंग समथिंग फॉर द राइट्स ऑफ गर्ल्स इन द राइट सेंस, तो रिवाइज़ करो क्या वाकई ही कर रही है, तो फिर सपोर्ट करो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप अगर समझते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अपनी इंटेंशन को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। औरत मार्च में जाना है, जाओ, नीयत क्या है जाने कि वो उठाऊंगा बड़े बड़े बैनर्स और मेरी तस्वीर आ जाएगी या सोशल मीडिया पे मेरा बयान आ जाएगा, ये नीयत है? या वाकई औरतों के मसले हल करने वहां पे पहुंचे हो? तो वो हल करने हैं तो इस्लाम सोल्यूशन है, वो हल करने हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सोल्यूशन है। औरतों को हकूक दिलवाने हैं तो उसी तरीके से दिलवाओगे जिस तरीके से हमारे नबी ने दिलवाए। जो छोटी बच्चियों को दफनाते थे, वो जो सिस्टम वो था वही सिस्टम है, इसके अलावा कोई सिस्टम। तो नीयत चेक करो, मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है वहाँ जाने की, यही बात है। असली किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्या नीयत है? ये फील्ड चेज करनी, क्या नीयत है? मैंने पब्लिक स्पीकर बनना है, नीयत क्या है? मैंने दाई बनना है, नीयत क्या है? मैंने दीन का काम करना है, नीयत क्या है? किसको प्लीज़ करने के लिए कर रहे हो, सोच लो। ओके, क्योंकि अगर अल्लाह को प्लीज़ करना नीयत नहीं है, फिर जब मुश्किलात आएंगी तो इंसान जो है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ ही नहीं है। जब बेस ही स्ट्रांग नहीं है, जब वो नवा सीड स्ट्रांग नहीं, तो दरख्त वीक है, उसकी ब्रांचेस भी वीक है। जब मुश्किल आएगी वो दरख्त उखड़ जाएगा, अपनी जगह से चला जाएगा। इसीलिए सूरह इब्राहीम में अल्लाह ने दरख्त की मिसाल दी, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा। अल्लाह ताला तुम्हें मिसाल देता है एक गुडली वर्ड की, कलिमा तय्यबा की मिसाल देता है। गुडली वर्ड क्या है? इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद है, और इससे मुराद तौहीद है। लेकिन इससे मुराद और भी दीगर पॉजिटिव अल्फाज हैं। जो तुम अल्फाज अदा करोगे वो मिसाल है एक दरख्त की सी, और वो दरख्त क्या है कि उसकी रूट्स असलुहा साबित, उसकी जो रूट्स है ना वो फर्मली फिक्स्ड है ग्राउंड में, बहुत तगड़ा दरख्त है। वह फरउहा फिस्समा, और उसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखें, वो आसमानों को छू रही हैं, बुलंदी पर हैं। और तुती उकुलाहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा, इट प्रोड्यूसेस इट्स फ्रूट्स एट ऑल टाइम्स बाय द परमिशन ऑफ इट्स लॉर्ड। वो इतना सब्ज़ व शादाब दरख्त है कि वो फल दे ही जा रहे हैं, उसमें फल उगी जा रहे हैं। और वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासी लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें पेश करता है लोगों के सामने ताकि लोग जो है वो कोई नसीहत पकड़ें। तो नसीहत क्या पकड़ें कि दरख्त स्ट्रॉन्ग है, उसकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी ब्रांचेस भी स्ट्रॉन्ग है, और वो आसमानों की बुलंदियों को छुएंगी वो ब्रांचेस, और वो सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है। अगर उसकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो वो लोगों को फ़ायदा देने वाला दरख्त है। तो बहुत ज़रूरी है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। नीयत की अगर मैं बात करूं, मैं इस्लामिक स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ़ इस्लामिक स्कूल्स में मेरा जाना होता है। मैं एक ऐसी इस्लामिक स्कूल की ऑनर को जानता हूं जो अपना दिन रोज़ाना 2 नफल पढ़ के स्टार्ट करती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह तेरी रज़ा के लिए ये स्कूल खोला है, तो आज इस दिन में बरकत डाल। रोज़ाना एक दिन ऐसा नहीं जब उन्होंने अमल ना किया हो। ये उनका अमल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कई बार विटनेस किया ये अमल। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो अल्लाह की इस लेवल की रहनुमाई पकड़ दें अपने मामलात में, और नीयत अच्छी नीयत से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो आर की तरफ आते हैं इंशाल्लाह क्विकली। रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है? नौजवानों को ख़ास मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आफ्टर सीइंग योर इंटेंशन, कि मेरी नीयत क्या है इस चीज़ के पीछे, उस नीयत को डिफ़ाइन कर लो। उसके बाद रिफ्लेक्शन की तरफ आओ। रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी के हर फैसले में तफक्कुर और तदब्बुर करना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरह की, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, एक ये कि आप हालात को सामने रखते हुए रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि आप जो है वो जायज़ा लेते हैं चीज़ों का। लेकिन रिफ्लेक्शन कब करता है बंदा? जब वो थोड़ा अकेला टाइम अपने आप को दे और जब वो सॉलिट्यूड में बैठे और तफक्कुर और तदब्बुर करे। तो आज की जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, जिस कल्चर सिविलाइजेशन का हम हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हमें कराएगी क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे फैसले रिफ्लेक्शन पर मबनी नहीं होते, जल्दबाजी पर मबनी होते। क्योंकि एक तरफ मूवीज़
ہیں, ایک طرف ٹی وی سیریز ہیں, ایک طرف گیمنگ انڈسٹری ہے, یوٹیوب ہے, پھر فیس بک کی ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں, اسکرولنگ چل رہی ہے, تو ریفلیکشن تو کوئی نہ ہوئی. ریفلیکشن اللہ نے ایک میکنزم ہمیں فراہم کیا تھا 5 وقت کی نماز, کہ آؤ بیٹھو, ذکر کرو, تھوڑا ریفلیکٹ کرو, اپنے اندر جھانکو, اپنی خامیوں پہ غور کرو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو, ریفلیکشن کرو اللہ سے میرا کیا تعلق ہے. سب سے بڑی ریفلیکشن تو یہ ہے نا کہ بندہ یہ ریفلیکٹ کرے کہ اللہ سے میرے معاملات کیسے ہیں. وہی ابن قیم کا کوٹ ہے, اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ, ہر چیز اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر اللہ سے معاملات خراب ہیں تو پھر جہاں مرضی سے ہیلپ سیکھ کرتے رہیں وہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ معاملات اللہ سے خراب ہیں. تو اللہ غفور و رحیم ہے, اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, اپنے معاملات درست کرو. تو یہ ریفلیکشن بہت ضروری ہے. پھر اس پر ریفلیکشن کرنا کہ کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں یا ٹھیک جا رہی ہوں, میری چوائسیز ٹھیک ہیں, میری پرائرٹیز ٹھیک ہیں, میرا کھانا پینا ٹھیک ہے. اس پہ ریفلیکٹ کر لے بندہ کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں, میری صحت ٹھیک ہے, میری نیند ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے یہ ریفلیکشن کرنا, کیونکہ سیلف ریفلیکشن لیڈس ٹو سیلف اویئرنیس. جو بندہ سیلف اویئرنیس جس کی اسٹرانگ ہے نا, جیسے امام سفیان الثوری نے کہا, the one who knows himself will not be harmed by what other people say about him. جس بندے کو یہ پتا ہے نا کہ میں کون ہوں, وہ پھر دوسروں کے رویوں پہ نہیں کڑتا. اسے پتا ہے کہ یار یہ اس بیچارے کا مسئلہ ہے, میں تو نہیں ہوں نا ایسا جیسا یہ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی ایسا ہوں. کیونکہ سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہے, ریفلیکشن کر کر کے. پھر اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ ہے, یہ تعارف کہ اللہ الوکیل ہے. الوکیل کا مطلب ہے ڈسپوزر آف. تمام معاملات اللہ کی کورٹ میں آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ ہوتا ہے. جب بات ہی ختم ہوگی, جب ہر معاملہ اللہ کی کورٹ میں جانا ہے تو ہاں ایک حد تک اپنی کوشش کریں, اپنی صفائی پیش کریں, لیکن اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. یہ چیزیں ریفلیکشن سے آتی. اسی لیے ریفلیکشن عبادت ہے. جو تدبر اور تفکر ہے وہ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اسلامک سسٹم میں تفکر اور تدبر کی بڑی اہمیت ہے. تفکر اور تدبر میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں. تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے, میں آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتاتا ہوں, اس سے آپ کو جو ہے بات سمجھ آئے گی. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بہت انکریج کیا. دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ اللہ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں جو عقل مند لوگ ہیں, کہ وہ تفکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں, اور اس تفکر کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. تفکر کب ہوتا ہے, جب آپ نے ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہو. کیپنگ ان مائنڈ فیکٹس, اس کو کہتے ہیں تفکر. قرآن نے سارے فیکٹس بتا دیے, اب ان کو فیکٹس کو سامنے رکھیں اور ان پہ تفکر کریں. اس سے وزڈم آتا ہے, پرسپیکٹیو بلڈ ہوتا ہے, انسان کی پرسنالٹی اسٹرانگ بنتی ہے. اللہ نے فیکٹ بتا دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, تجھ پر بوجھ نہیں ڈالوں گا سوائے تیری سکت کے. تو اس پر اب تفکر کریں, بیٹھ کے سوچیں اس کا کیا مطلب ہے, سوچیں آپ اس سچویشن میں کیوں ہیں, سوچیں کیا پتہ آپ کے اندر سکت ہو اس سچویشن سے مقابلہ کرنے کی. ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہ بتا رہا ہو کہ نہیں نہیں تو فیل ہے, تو فیلئر ہے, ول پاور ہی توڑ دی شیطان نے, تو وہ پھر ایک الگ معاملہ ہے. تو تفکر کریں بیٹھ کے کہ یہ آیا کیوں ہے, یہ پرابلم میرے پہ آئی کیوں, اس پہ تفکر کریں نا, اور اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے, لیسنز لرنڈ کیا ہے اس پرابلم سے, تاکہ آئندہ میں محتاط رہوں. اس کو تفکر کہتے ہیں. فیکٹ سامنے رکھیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ ایک فیکٹ ہے. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے احسان ہی ہے, سورہ رحمان کیا ہے, اس پہ اب تفکر کریں کہ بھائی احسان ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا. تفکر کریں گے تو کوئی آنسر پا جائیں گے. ہو سکتا ہے نیت خالص نہیں تھی احسان کرنے کی, نیت ہی کچھ اور تھی, اس لیے احسان ریٹرن میں نہیں آیا, سیدھی سی بات. ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, گڈ کا بدلہ گڈ ہے. ہاں ادھر نہیں ملے تو ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ نے وہ ریوارڈ رکھا ہو. تو فیکٹس کو سامنے رکھیں, قرآنک فیکٹس کو, اور ان پر غور و فکر کریں. تدبر جو ہے اس کا تعلق کس سے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں, یا ان کے دل جو ہے وہ لاک اپ ہوئے ہوئے, کیا وجہ ہے تدبر نہیں کر رہے قرآن پہ. تدبر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے الدبر, اور الدبر کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ آف سم تھنگ, کسی چیز کا اینڈ. تدبر آف این افیئر از دی کنسیڈریشن آف کانسیکوینسز آف این افیئر اینڈ ویئر اٹ ول لیڈ ٹو. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے کانسیکوینسز اور اینڈ کو دیکھتے ہیں, اور اس اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلتے ہیں, یہ تدبر. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے, تدبر اور تفکر.
हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डम बनाता है, अफसोस की बात है। हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसने ना तफक्कुर सिखाया ना तदब्बुर सिखाया। उसने अगर सिखाया तो नेगेटिविटी सिखाई, कंपेयर करना सिखाया, ग्रेड्स लेना सिखाए, और फिर वो रैट रेस में चलना सिखाया, और फिर एक दूसरे को देखना, ये कैसे ड्रेसअप हो रहा है, इसके पास तो ये है, ये कर लो वो कर लो, कॉन्सर्ट्स में चले जाओ। वो सारी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय कर दी बंदे की। तो तफक्कुर और तदब्बुर है ही नहीं, तो वो वीक पर्सनैलिटीज़ हैं। इसलिए ऐसी महफिलों में बैठना जहाँ तफक्कुर और तदब्बुर की बातें हो रही हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती लगाना जो आइडियाज़ की बातें करते हैं, जो मज़हब की बातें, जो ईमान की बातें, दीन की बातें, वो उससे फिर तफक्कुर और तदब्बुर होगा। अदरवाइज़ तो फिर ये बड़ा मुश्किल है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखना और फिर फैसले करना, ये तदब्बुर है। तो तदब्बुर छोटे छोटे मामलात में होता है। फास्ट फूड खाना है कि नहीं खाना, उसका एंड आप देख लें। ओबेसिटी, शुगर हाई, कोलेस्ट्रॉल हाई, उसका एंड तो ये है। तो कितना खाना ये अब आप खुद डिसाइड कर लें, ठीक है ना। कोका कोला पीनी है कि नहीं पीनी, उसका एंड आप देख लें। 14 चम्मच के होते हैं एक शुगर के। कोका कोला में 56 ग्राम ऑफ शुगर, 56 ग्राम का मतलब 14 चमचे शुगर के। तो कितनी पीनी है, कब पीनी है, ये फैसला आपका। छोटी छोटी चीज़ों में तदब्बुर है। फिर बड़े फैसलों में बहुत तदब्बुर है। एक बंदे से ताल्लुक़ कायम करना है तो उसका एंड देख लें, नीयत देख लें उस ताल्लुक़ के पीछे, नीयत क्या है, उसका एंड क्या है, वो मुझे ले जाएगा कहाँ पे, वगैरह वगैरह। फैसले आसान हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है रिफ़्लेक्ट करना, और अपने आप से रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछना और रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करना। अपने बच्चों को अगर आपने वाइज बनाना है तो उनसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस किया करें, बहुत ज़रूरी। बैठकर ज़रा पूछा करें क्या समझ लगी। डॉक्यूमेंट्री देखी तो पूछा क्या समझ लगी, क्या सीखा आपने। तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई बातचीत होगी, तो वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आप उनसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछें। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन सर्च करें कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्शन कराने पे मजबूर करें इंसान को, ठीक है। जैसे तुम लेट हो गए, ये एक सवाल है, आम सा सवाल, तुम लेट हो गए, ये आम सवाल है। तुम लेट क्यों हुए, ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है। समझ आ रही। इस तरह के सवालात जिसमें बंदा कुछ रिफ्लेक्ट करे कि मैं लेट क्यों हुआ। आम से मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं हर बात पे यही इस तरह के अल्फाज हम अदा करें, लेकिन जितना आप रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशंस करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो कॉन्टेम्पलेशन को इबादत इसीलिए करार दिया गया, क्योंकि ये एक सलफ़ का कोट मैं आपको सुना देता हूँ कि कॉन्टेम्पलेटिंग, अबू अद-दरदाज कहते हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग फॉर एन आवर इज़ बेटर दैन प्रेइंग अ कंप्लीट नाइट। तदब्बुर करना 1 घंटे के लिए ये पूरी रात की इबादत से बेहतर है। किस चीज़ पे तदब्बुर करना, अल्लाह को पाने के लिए, या तख्लीक पर तदब्बुर करना अच्छी नीयत के साथ। और इसीलिए बिशर अल-हाफ़ी एक सलफ़, उन्होंने कहा, इफ़ पीपल थॉट अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह, अगर लोग अल्लाह की ग्रेटनेस पे तदब्बुर कर लें और तफक्कुर कर लें, दे वुड नॉट डिसोबे, वो अल्लाह को डिसोबे नहीं करें। बात फिर वही है, अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, उसी से जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी। तो तदब्बुर बहुत ज़रूरी है। गेमिंग करनी है करें, 10 घंटे करनी है करें, लेकिन तदब्बुर करते उसका एंड देख लें क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस देख लें क्या है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट होगी, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप इंतहाई नालायक और इंतहाई सुस्त बन जाएंगे। सीधी सी बात है। मेरा सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव टाइम वो है जब मैं गेमिंग करता था। नालायकी वाला और इंतहाई सुस्ती वाला, इंसान सुस्त बन जाता है। मज़ा बहुत आता है नो डाउट, लेकिन सुस्ती वाला वो टाइम है। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस आपके सामने, अब आप देख लें आपने करना है कि नहीं करना है। तो अक्लमंदाना फ़ैसले इंसान को अपनी ज़िंदगी में करने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन वाला मटीरियल पढ़ा करें, ऐसे नॉवेल्स पढ़ें, ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें रिफ्लेक्शन की बातें। तो इंस्टा पे ऐसे पेजेस फॉलो करें, फेसबुक पे जो रिफ्लेक्शन कराते हैं आपको, ऐसे पेजेस नहीं जो डम बनाते हैं इंसान। तो वो फिर डम जब इंसान बन जाता है, फिर रिफ्लेक्शन बहुत दूर की बात है। तो लिटरेचर भी देखें, वट एवर यू आर सीइंग लिसनिंग, उसको देख लें। और लास्ट चीज़ है परसेप्शन। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने पर्सपेक्टिव से निकाली है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है दुनिया के बारे में, ये चीज़ आपको सारी उम्र बहुत हेल्प आउट करेगा। ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी में हादसात की वजह हमारा गलत पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेकर। जैसे वो एक बहुत मशहूर वाक़या है ना पर्सपेक्टिव के बारे में।
فرضی واقعہ ہے لیکن بڑا اچھا اس سے لیسن اخذ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کی کچھ نظر خراب ہونے لگی، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے مذاق کر دیا، اس نے کہا جی کہ آپ کو تو سبز کلر نظر آئے گا، آپ تو سبز دیکھیں، اس کے علاوہ دیکھیں گے تو آنکھیں تو خراب ہو جائیں گی ٹوٹلی۔ تو وہ اب اتنا پریشان ہوا، گھر آ کے اس نے ہر چیز سبز کر دی، اس نے وال سبز کر دی، فلور سبز کر دیا، واش روم سبز کر دیا، گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا، چڑچڑا ہو گیا، سبز ہو جاؤ، سبز لباس پہن کے آؤ میرے سامنے، ہر چیز چینج کرنے میں لگ گیا۔ تو وہ ڈاکٹر ایک دن آیا، ہنسا تو کہتا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز سبز نظر آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا سبز چشمہ لگاؤ ہر چیز سبز ہو جائے گی، یہ کن کاموں میں پڑ گیا؟ یعنی اتنی ایفرٹ کہ اپنا پرسپیکٹیو چینج کرو بھائی، ٹرائی ٹو چینج ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس، ٹرائی ٹو چینج یور ورلڈ ویو، ٹرائی ٹو چینج یور اون تھاٹ پروسیس، یور مینٹیلٹی۔ تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو پرکھو، اپنی سوچ تبدیل کرو، چینج یور سیلف چینج دا ورلڈ، یہی ہے ساری کی ساری بات۔ ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے وہ دیکھیں، کیا آپ کا ورلڈ ویو ٹھیک ہے؟ دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو ٹھیک ہے آپ کا؟ یقین کریں اگر آپ کی پریشانی کا مرکز صرف اور صرف دنیاوی ریزنز ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو نہیں ٹھیک، دنیا کے بارے میں نہیں ٹھیک، آپ کا کہیں نہ کہیں آپ ٹریک سے اتریں، پٹری سے اتریں۔ یہ میں اپنے لیے بھی بہت استعمال کرتا ہوں، سخت بات ہے لیکن یہ سب سے زیادہ میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں کہ کیا دنیا کی پریشانیاں ہی مرکز ہیں میری پریشانیوں کا؟ از لائف آل اباؤٹ ورنگ اباؤٹ ورلڈلی ڈیفیکلٹیز، دیٹس اٹ، اور کوئی پریشانی نہیں ہے؟ وٹ اباؤٹ مائی آخرہ؟ یہ سوچنا چاہیے نا بندے کو، میرا پرسپیکٹیو کیا ہے دنیا کی مشکلات کے بارے میں؟ وہ پرسپیکٹیو ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، لاس آف لائف سے، لاس آف فروٹ سے۔ وہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں آزماؤں گا تمہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے ہر بندہ ٹیسٹ میں ہے، کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے، کسی کا ٹیسٹ کہیں سے ہو رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ جو وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر والوں کو، اور پھر سلوشن بھی بتا دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، طاقت پکڑو صبر میں اور نماز میں۔ پھر وعدے بھی کر دیے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اللہ اسے ہر طرف سے نکال لے گا، اللہ ہر مشکل سے اسے نکال لے گا۔ ہر چیز بتا دی اللہ نے، میکنزم سکھا دیا، مائنڈ سیٹ بتا دیا۔ تو اس طرح پرسپیکٹیو بلڈ کر کے لائف گزاریں گے تو لائف اچھی چلے گی۔ اگر پوائنٹ آف ویو آپ کا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے شادی کے بارے میں؟ اگر وہ پرسپیکٹیو بالی ووڈ نے بنایا تو آپ سفر کریں گے، کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کا شادی کے بارے میں یہی ویو ہے نا کہ اٹس آل گڈ۔ تو نہیں، اصل میں تو کچھ اور ہے، چیلنجز ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ جب چیلنجز آتے ہیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ تو میں نے فورسی ہی نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ریلیشن شپ میں آنے کا مطلب کمٹمنٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے۔ تو اس کی پہلے سے آپ کا مائنڈ تیار ہونا چاہیے تھا، آپ کا پرسپیکٹیو ہی غلط تھا ٹو انٹر سم تھنگ۔ تو کریٹیکل تھنکنگ، ورلڈ ویو بنانا۔ تو دیکھیں 4-5 چیزیں جن کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ورلڈ کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹیو ہے کہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے یہاں۔ ایک بندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو ساری عمر غم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائیں گے اور باہر لائیں گے، جنت کی جھلک دیکھے گا۔ اللہ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی غم ہوا تمہیں کبھی زندگی میں؟ وہ کہے گا اے میرے رب غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی غم۔ تو یہ پرسپیکٹیو ہے، اللہ کے نبی پرسپیکٹیو دے رہے ہیں ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے۔ تو اللہ نے اگر کوئی مشکل آ گئی اللہ کی طرف سے تو پرسپیکٹیو کیا ہے کہ اس مشکل میں گرو کروں، سیکھوں، پرسپیکٹیو بلڈ کروں، وزڈم بلڈ کروں، اللہ سے تعلق بہتر کروں۔ تو یہی پرسپیکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ تو ڈپریشن کا پرسپیکٹیو رہ جاتا ہے، جس کو امید ہی کوئی نہیں وہی ڈپریسڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نمبر 1 دنیا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ نمبر 1 یہ ٹیمپرری ہے، دوسرا یہ پلیس آف ٹیسٹ ہے، ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں آسانی کی دعا بھی سکھا دی، آسانی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی کیونکہ اس میں آسانی ہے۔ دوسرا صبح شام کے اذکار میں آسانی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہو جا، آسانی پیدا کر دے۔
علم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا، آسانی کی دعا بھی سکھا دی ہے اللہ، آسانی تیری طرف سے کریٹ کر دے، تو آسانی ہی پسند کی گئی ہے، تو اس کی دعا کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ دوسرا پرسپیکٹیو یہ کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز جو آتے ہیں ان کے بارے میں میرا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو فی الحال ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے وہ ویسٹ نے، مغرب نے بنایا، اور وہ یہ پرسپیکٹیو ہے کہ مشکل آنی ہی نہیں چاہیے۔ مشکل آنے کا مطلب ہے یہ بندہ فیلئر ہے، یا مشکل آنے کا بندہ ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے، یہ بنا ہے نا پرسپیکٹیو۔ تو اسی لیے ہم فوراً بھاگتے ہیں مشکل کو حل کرنے کے لیے، انسان پینک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ انسان جلد باز ہے، اینکشیس ہو جاتا ہے، امپیشنٹ ہو جاتا ہے، جب کوئی شر چھو لے تو آپے سے باہر کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ شروع، جب کوئی خیر آ جائے تب بھی شوخہ ہو جاتا ہے آپے سے باہر، الا المصلین، سوائے ان کے جو نمازی ہیں، کیونکہ نماز کمپوزر دیتا ہے، تو نماز کو صحیح سے ادا کریں۔ تو اگر نماز میں بھی دنیاوی پریشانیاں چھائی ہوئی ہیں تو پرسپیکٹیو غلط ہے، اپنا پرسپیکٹیو ٹھیک کریں۔ صحابہ کے لیے دنیاوی پریشانیاں کچھ نہیں تھی، وہ ان کا پرسپیکٹیو ٹھیک تھا، انہیں پتا تھا یہ مشکل کی جگہ یہاں